بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. استثناء حکم کو روکتا ہے. کیسے روکتا ہے؟ شوافی حضرات کے نزدیک معارضے کے طریقے پر حکم کو روکتا ہے، تکلم کو نہیں روکتا. تکلم ہو چکا ہے، صدر کلام کا تکلم ہو گیا اور صدر کلام بطور وجوب کے ثابت ہو گیا. پھر استثناء نے آ کر مستثنیٰ کو صدر کلام سے نکال دیا معارضے کے طریقے پر. جیسے کہ اگر کوئی یہ اقرار کرے اور کہے کہ لفلان علیہ الف درہم الا مئتن، تو یہ مئتن یہ مستثنیٰ منہ سے یعنی صدر کلام سے نکل گئی ہے، لیکن معارضے کے طریقے پر نکلی. اول کلام صدر کلام جو مستثنیٰ منہ ہے وہ 1000 کے وجوب کا تقاضا کرتا ہے اور استثناء اس کو وجوب سے نکالتا ہے. مستثنیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ 100 1000 میں واجب نہ ہو. اس میں 100 میں تعارض آ گیا. 100 میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا. لہذا شوافی حضرات کہتے ہیں کہ یہ 100 کا تکلم وہاں 1000 میں ہو گیا، تکلم ہو چکا ہے. اللہ نے صرف 100 کے واجب ہونے کو اس واجب ہونے سے نکال دیا، باقی تکلم ہو گیا. 1000 کا وجوب ذمے میں ثابت ہو گیا. تو یہ استثناء صرف مانع عن الحکم ہے، مانع عن التکلم نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچا ہے اور وہ ہے 900، تو 900 واجب ہے. گویا کہ اس نے 1000 کا تکلم کیا ہی نہیں ہے، انہیں تکلم ہی 900 کا کیا ہے اور یہ کہا ہے لفلان علیہ 900. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 1000 کا تکلم ہو گیا، پھر 100 میں تعارض آ گیا. 100 تعارض کی وجہ سے مستثنیٰ منہ کے حکم سے نکل گیا، وجوب سے اقرار سے نکل گیا. اور گویا کہ اس نے یہ کہا لفلان علیہ الف درہم الا مئتن فإنها لیست علیہ. اس لیے کہ یہ 100 میرے ذمے، 1000 میرے ذمے ہے، تو 1000 کا اقرار ہو گیا. پھر کہا کہ 100 میرے ذمے نہیں ہے، 100 میرے ذمے نہیں ہے. یہ استثناء کے عمل کی کیفیت کہ ان کے ہاں بھی 900 واجب ہے اور ہمارے ہاں بھی 900 ہی واجب ہے. انجام دونوں کے نزدیک ایک ہی ہے، معال دونوں کلاموں کا ایک ہے کہ 900 ہی واجب، لیکن ان کے ہاں 900 واجب ہونے کا طریقہ اور کیفیت عمل الگ ہے اور ہمارے نزدیک الگ ہے. ثمرے کے طور پر بعض حضرات نے نقل کیا ہے، ثمرے کے طور پر کہ ثمرہ ان کا ظاہر ہوگا جب خلاف جنس کا استثناء کریں گے. لفلان علیہ الف درہم الا ثوبا، بعض حضرات نے اس کا استثناء کیا ہے کہ اس صورت میں ثمرہ ظاہر ہو جائے گا جب خلاف جنس کا استثناء کریں گے. ابھی اٹھ کے آئے گے، ابھی چائے پی کے آئے گے. ہاں ادھر سے گئے تھے، یہ آیا تب ادھر سے گئے، تو پھر گئے کیوں؟ تو ابھی بھی بیٹھ کے سو جاؤ گے.
جاؤ. لہذا یہ حضرات کہتے ہیں کہ ثمر اختلاف اس میں ظاہر ہوگا، لیکن اگرچہ اس مثال پر بھی اشکال ہے. ثمرہ اس طور پر ظاہر ہو کہ احناف کے نزدیک یہ استثناء درست نہیں ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ وہ ثوب ہے اور مستثنیٰ منہ وہ الف درہم ہے، تو دونوں کی جنس ایک نہیں ہے. مستثنیٰ منہ کے جنس میں سے نہیں ہے، اس لیے یہ استثناء درست نہیں. اور شافعی حضرات کے نزدیک یہ استثناء درست ہے، اس لیے کہ مستثنیٰ جو ہوتی ہے یہ دلیل معارض کی طرح ہوتی ہے، اور دلیل معارض پر حتی الامکان کوشش کیا جائے گا کہ دلیل معارض پر عمل ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں یہاں عمل کرنا ممکن ہے اس طور پر کہ ثوبن کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ 1000 میں سے اس کا استثناء کیا جائے. ثوب کا استثناء تو نہیں ہو سکتا الف درہم سے، لیکن کپڑے کی جتنی ایک تان کی قیمت یا کپڑے کی قیمت بنتی ہے اتنے کپڑے کی قیمت، وہ قیمت الف سے مستثنیٰ ہو جائے گی. یہ ملا جیون رحمہ اللہ نے یہ مثال ذکر کی ہے ثمر اختلاف کے. دونوں کے ہاں ثمر اختلاف اس میں ظاہر ہوگا کہ ہمارے نزدیک چونکہ استثناء درست نہیں ہے اس لیے کلام یہ درست نہیں یہ کلام، اور ان کے نزدیک چونکہ استثناء کا دلیل معارض کی طرح ہوتا ہے اور دلیل معارض پر بقدر امکان حتی الامکان کوشش کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے کی، اس لیے انہوں نے اس پر عمل کر کے یہ کہا ہے کہ یہاں ثوبن کی قیمت نکالی جائے گی 1000 سے. لیکن بہرحال یہ مثال بعض حضرات نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ شوافی کے نزدیک بھی یہ مثال درست نہیں، اس لیے کہ یہاں ثوب الگ جنس ہے اور مستثنیٰ منہ الگ شے ہے، الف درہم ہے. اور جو حضرات شوافی کے نزدیک استثناء دلیل معارض کی طرح ہوتی ہے وہ استثناء ہوتی ہے جو متصل ہو، اور یہ منقطع ہے. یہ منقطع ہے. جب یہ منقطع ہے تو پھر جیسے ہمارے نزدیک یہ استثناء درست نہیں ہے اسی طرح ان کے نزدیک بھی استثناء درست نہیں. اس لیے بعض شارحین نے یہ مثال نقل کی ہے ثمر اختلاف کے ظاہر ہونے کے طور پر، لیکن بہرحال یہ مثال درست نہیں بن سکتی. امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی اصول پر کہ چونکہ استثناء یہ بطریق معارضہ یہ حکم کو روکتا ہے تکلم کو نہیں روکتا، استدلال کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اور ایک مسئلہ ثابت کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبیعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء. لا تبیعوا الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے بدلے میں نہ بیچو، الا استثناء آ گیا، الا سواء بسواء، سوائے اس کھانے کے کہ جو برابر سرابر ہو. اب دیکھو یہاں مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ، لا تبیعوا الطعام بالطعام یہ مستثنیٰ منہ ہے اور یہ عام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس مستثنیٰ منہ کو عام بنا دیا، عام قرار دے دیا، اور یہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے کو کھانے کے عوض میں نہ بیچو، اناج کو اناج کے بدلے میں نہ بیچو. یہ عام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، دونوں کو عام ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، یہ دونوں کو عام ہے. لہذا کم کھانا ہو تب بھی نہ بیچو اور زیادہ ہو تب بھی نہ بیچو. زیادہ کھانا وہ ہوتا ہے کہ جو کیل میں آ جائے، جو کیل اور وزن میں داخل ہو، کیل اور وزن میں آ جائے، وہ ہے کثیر. اب 50 کیل ہو، 100 کیل ہو، جتنے بھی ہو. اور قلیل سے مراد وہ کھانا، وہ اناج ہے کہ جو کسی کیل میں نہ آتا ہو، ترازو میں نہ آتا ہو، وزن میں نہ آتا ہو. جیسے کہ بے حفنتن بحفنتن یا بحفنتین، ایک مٹھی کی بے ایک مٹھی کے ساتھ، یا ایک مٹھی کے بے 2 مٹھیوں کے ساتھ. یہ کیل میں نہیں آتا، یہ کیل میں نہیں آتا. جب یہ کیل میں داخل نہیں، کیل میں آتا نہیں ہے تو یہ عام کے تحت داخل ہے. لا تبیعوا الطعام بالطعام، کھانے کو کھانے کے عوض میں نہ بیچو، یہ عام ہے،
چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، کثیر ہو یعنی کیل میں داخل ہو یا قلیل ہو کیل کے اندر نہ آتا ہو، مطلق کانے کو کانے سے کے عوض میں بیچنے سے منع ہے، ہر حال میں نہ بیچو، الا سواء بسواء، مگر ہے کہ جب برابر سرابر ہو۔ اور برابر سرابری کیسے ہوگی؟ اندازے سے ہوگی، کیسے ہوگی؟ کیل سے ہوگی، برابر سرابر، الا سواء بسواء، مگر جو برابر سرابر ہو، اور برابری بغیر کیل کے ہوتی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ لا تبیع الطعام بالطعام میں ہر کانے کو منع کیا، قلیل و کثیر کو منع کر دیا، وہ حرام ہو گئے، صرف مساوات والی نکل گئی، اور مساوات کیل کے ذریعے سے ہوگی، لہذا جو طعام اور اناج کیل کے ذریعے سے ہوگی اور ان میں مساوات ہوگی وہ لا تبیع کے نہیں، منہی عنہ سے خارج ہو گئی، حرمت سے نکل گئی، جواز حلال ہونے میں داخل ہو گئی، اس کا استثناء ہو گیا جو کیل کے ذریعے سے برابر سرابر ہو۔ لیکن جو کیل میں نہ آتا ہو، یعنی جو کیل کے ذریعے نہ ہو، تفاضلاً ہو، جو برابر سرابر نہ ہو، حرام ہے، جو مجازفتاً ہو، اندازے سے ہو، حرام ہے، کیونکہ برابری نہیں ہو سکتی، برابری نہیں ہو سکتی۔ اور جو کیل میں نہ آتا ہو، ایک مٹھی کی بے دو مٹھیوں کے عوض میں، یا ایک مٹھی کے ایک مٹھی کے عوض میں، یہ کیل میں آتا نہیں ہے تو برابری بھی ممکن نہیں ہے۔ جب برابری ممکن نہیں ہے تو یہ لا تبیع الطعام بالطعام جو مستثنیٰ منہ ہوئے اسی میں داخل ہے، منہی عنہ ہوئے، حرام ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی کی بے ایک مٹھی کے عوض میں اناج کا اناج کے، اور یا ایک مٹھی کے بے دو مٹھیوں کے عوض میں، یہ لا تبیع طعام بالطعام میں داخل ہے اور منہی عنہ ہے اور حرام ہے۔ استثناء جو ہوا ہے جو وہ صرف کس کا ہوا ہے؟ سواء بسواء، برابر سرابر، اور برابری بغیر کیل کے ہوتی نہیں۔ ان کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو امام شافعی رحمہ نے لا تبیع الطعام بالطعام کو عام قرار دے دیا، قلیل و کثیر دونوں میں۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے، حضرات شوافع پر بھی سوال یہ ہے کہ یہاں مستثنیٰ منہ ہے طعام اناج، اور مستثنیٰ ہے الا سواء بسواء، برابر سرابر۔ کیا چیز برابر سرابر؟ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر برابر سرابر۔ یہ برابری یہ ایک حالت ہے، صفت ہے۔ طعام اناج وہ عین ہے، جوہر ہے، وہاں جوہر اور عین ہے، اور یہاں اعراض ہے، یہ حالت ہے، کانے کی حالت، کمی بیشی، برابر سرابر، تو یہ تو حالت ہے۔ تو مستثنیٰ اور شے ہے اور مستثنیٰ منہ الگ شے ہے، مستثنیٰ منہ کے جنس سے نہیں ہے، تو یہاں تو استثناء ہی درست نہیں ہے، یہاں تو استثناء درست ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ زندہ باد اور مردہ باد کے اتنا زور لگانا کہ قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے، اور مساوی نکل گئے، اور جو آپ ایک مٹھی کے عوض میں یا دو مٹھی کے عوض میں جواز کے قائل ہو، حرام ہے، تو پھر یہ کیوں؟ اس سے شوافع حضرات اس میں تعویل کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ یہی مثال قیاس میں آ رہی ہے نور الانوار میں۔ شوافع حضرات اس روایت میں تعویل کرتے ہیں، اور وہ مستثنیٰ میں تعویل کرتے ہیں تاکہ یہ استثناء درست ہو جائے، ورنہ اشکال لازم آئے گا کہ استثناء ہی درست نہیں ہے، مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں ہے، تو جنس میں بنانے کے لیے پھر اس میں تعویل کرتے ہیں مستثنیٰ میں، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لا تبیع الطعام بالطعام الا طعاما مساویا بطعام مساون، بطعام مساون۔ تو انہوں نے مستثنیٰ میں تعویل کر کے سواء بسواء کو وہاں طعام مقدر نکالا، طعام مقدر نکالا۔ اب مستثنیٰ بھی طعام اور مستثنیٰ منہ بھی طعام، اب مستثنیٰ منہ کے جنس میں سے ہے، استثناء درست، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لا تبیع الطعام بالطعام عام ہے، قلیل اور کثیر سب کو شامل ہے، سوائے ایسے کانے کے کہ جو کانا مساوی ہو،
اگر مساوی ہو اور مساوات کیل کے ذریعے سے ہوگی، بغیر کیل کے مساوات نہیں ہو سکتی۔ جو کسی کیل اور وزن میں آئے وہ مساوات ہے، اور جو اس میں نہ آ سکے وہ لا تبیع الطعام بالطعام منہی عنہ میں داخل ہے۔ جب منہی عنہ میں داخل ہے تو ایک مٹھی کے بے 2 مٹھیوں کے عوض میں یا 1 مٹھی کے عوض میں، یہ کیل میں آتا نہیں ہے، اس لیے منہی عنہ میں داخل، اور یہ بے جائز نہیں ہے۔ ان کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں کہ یہاں پر الا سواء بسواء، یہ جو آپ نے 1 مٹھی کی بے 2 مٹھیوں کے عوض میں یا 1 مٹھی کے عوض میں باطل اور ناجائز حرام قرار دیا، تو یہ 1 مٹھی کی بے 1 مٹھی کے عوض میں، یہ تو لا تبیع الطعام بالطعام میں داخل ہی نہیں ہے۔ یہ بے صدر کلام میں مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے۔ جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ استثناء اس کا نہیں ہوا ہے، طعام مساوات کا ہوا ہے، اس کا ہوا نہیں ہے، اس لیے یہ حرام ہوگی، صدر کلام اس کو شامل ہے، اس میں داخل رہ گئی، اس لیے حرام ہوگی، نہیں۔ احناف کہتے ہیں یہ 1 مٹھی کی بے 1 مٹھی کے عوض میں، یہ طعام یہ مستثنی منہ میں داخل ہی نہیں ہے، حدیث اس کو شامل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احناف حضرات کہتے ہیں کہ لا تبیع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، یہ سواء بسواء تو ایک حال ہے، تو مستثنی حال ہے، ایک طعام کے احوال میں سے ایک حالت ہے، برابر سرابر ہونا ایک حالت ہے کھانے کی، تو مستثنی جو ہے وہ احوال ہے اور مستثنی منہ وہ طعام ہے، لہذا احناف بھی اس میں تعویل کرتے ہیں۔ احناف اس استثناء کو درست قرار دینے کے تعویل کرتے ہیں مستثنی منہ میں، شافعی نے مستثنی میں تعویل کی استثناء کو درست کرنے کے لیے، اور احناف نے مستثنی منہ میں تعویل کی، اور احناف کہتے ہیں کہ مستثنی منہ جو ہے چونکہ یہ احوال ہے کھانے کے، تو اس صورت میں مستثنی منہ میں تعویل کر کے کیا کہتے ہیں کہ لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال، فی حال من الاحوال الا سواء بسواء، الا سواء بسواء، سوائے برابری کی حالت میں۔ تو اب مستثنی منہ بھی لا تبیع الطعام، مستثنی منہ طعام نہیں ہے، وہ فی حال من الاحوال ہے، اور الا سواء بسواء یہ بھی حال ہے، مستثنی منہ کے جن سے ہو گیا استثناء درست، استثناء کیا ہو گئی؟ درست۔ جب استثناء درست ہوگی تو احناف حضرات کہتے ہیں کہ لا تبیع الطعام بالطعام فی حال من الاحوال، کھانے کے احوال 3 ہیں، طعام کے احوال 3 احوال ہے، وہ طعام مساوات کے ساتھ ہوگی، مساویاً ہوگی، یا متفاضلاً ہوگی، ایک جانب کمی دوسری جانب زیادتی کے ساتھ، یا مجازفتاً ہوگی، اندازے سے ہوگی، پتہ نہیں ہے کتنا طعام ہے۔ تو عام طور پر کھانے کے جو احوال ہے وہ 3 ہیں، مساویاً اور متفاضلاً اور مجازفتاً۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مستثنی منہ ہوئے صدر کلام، یہ ان 3 احوال میں عام ہے، قلیل و کثیر کو عام نہیں ہے، ان 3 احوال میں عام ہے کہ تم کھانے کو کھانے کے عوض میں ان 3 احوال میں سے کسی حالت میں نہ بیچو، نہ مساوی بیچو، نہ متفاضلاً بیچو، اور نہ ہی مجازفتاً بیچو، الا سواء بسواء، سوائے برابر سرابر کی۔ تو ان 3 احوال میں سے مساوات والی حالت کے استثناء ہو گیا، اور استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچے اس کا نام ہے استثناء۔ تو مساوات نکل گئی، اب کون سی رہ گئی؟ متفاضلاً و مجازفتاً رہ گئی ہے، اس لیے کہ احناف کے نزدیک استثناء مستثنیٰ ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچے اس کا نام ہے استثناء۔ تو مساوات جب نکل گئی ہے لہذا اب صرف مجازفتاً اور متفاضلاً رہ گیا، لہذا
احناف کہتے ہیں جو مستثنی منہ یہ عام ہے، ان تین احوال کو عام ہے۔ احوال کثیرہ میں عام ہوتا ہے، احوال کثیر میں عام ہوتا ہے، قلیل میں عام نہیں ہے۔ اس سے شوافی حضرات نے جیسے قلیل اور کثیر دونوں میں مستثنی منہ کو عام قرار دیا ہے، چاہے کیل میں آئے یا نہ آئے۔ قلیل وہ جو کیل کے اندر داخل نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہاں مستثنی منہ میں مستثنی منہ جو ہے وہ احوال ہے، اور احوال کثیر کے ہوتے ہیں، قلیل کے نہیں، اور وہ احوال تین ہی ہیں: مساویاً، متفاضلاً اور مجازفتاً۔ جب مساویاً کا استثناء ہو گیا تو اب مستثنی منہ میں صرف مجازفتاً اور متفاضلاً رہ گئے۔ احناف کہتے ہیں ان دو کی بے ناجائز ہے، یہ منہی عنہ میں داخل ہے، مستثنی منہ میں داخل ہے، یہ بے حرام ہے، متفاضلاً اور مجازفتاً۔ اور یہ احوال کثیر کے ہیں، قلیل کے نہیں ہیں، زیادہ کانے کے ہیں، تو متفاضلاً بھی وہی ہوگا اور مجازفتاً بھی وہی ہوگا جو کیل میں داخل ہوگا، جو کسی پیمانے میں داخل ہوگا، جو قفیز اور کیل میں داخل ہوگا وہی ہوگا مجازفتاً اور متفاضلاً۔ جو ان دونوں، جو کیل میں داخل ہی نہیں ہے تو وہ متفاضلتاً میں داخل ہے، وہ متفاضل میں بھی اور مجازفتاً میں داخل ہی نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں ایک مٹھی کی بے ایک مٹھی کے عوض میں یا دو مٹھیوں کے عوض میں، یہ تو مجازفتاً اور متفاضلاً میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ کیل میں داخل نہیں ہے۔ جب کسی کیل اور پیمانے اور قدر میں داخل ہی نہیں ہے تو پھر حدیث کا جو صدر کلام ہے مستثنی منہ، وہ ایک مٹھی کی بے کو شامل نہیں ہے۔ جب شامل ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ صدر کلام میں یہ داخل رہ گیا، مساوات کا استثناء ہو گیا، اس لیے ایک مٹھی کی بے ایک مٹھی کے عوض میں باطل ہے، حرام ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث اس کو شامل، حدیث ایک مٹھی کی بے کو شامل ہی نہیں ہے۔ حدیث ان بے کو شامل ہے